الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ روزوں کی فقہ یعنی روزوں کی سمجھ، اس تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم نے ایک بات پچھلے دروس میں سیکھی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ روزوں کے مراتب کیا ہیں، درجات کیا ہیں۔ تو اسے دو اعتبار سے ہم سمجھیں گے۔ ایک اعتبار ہے روزہ جیسی عبادت کے اعتبار سے اس کا درجہ کیا ہے، اور روزہ رکھنے والوں کے اعتبار سے اس کا درجہ کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم مرتبہ اور درجہ سمجھنا چاہتے ہیں روزوں کا، تو روزوں کا دو درجہ ہے، یعنی دو اعتبار کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے نفل۔ اب دونوں میں درجہ کس کا بلند ہے؟ فرض روزوں کا مرتبہ نفل روزوں کے بالمقابل میں کیا ہے؟ بلند ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے دو ہی درجے بنتے ہیں، ایک نفل کا اور ایک فرض کا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ فرض عبادت نفل عبادت سے زیادہ افضل ہوتی ہے اور اجر و ثواب میں بھی جو ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے اگر انسان قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کون سی عبادت کرنی ہوگی؟ فرض عبادت کرنی ہوگی۔ اگر فرض عبادت کو چھوڑ کر نفل عبادت کر کے کوئی بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ ہو بھی نہیں سکتا۔ فرض سب سے پہلے اللہ سے قریب ہونے کے لیے ادا کرنا ہوگا۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے فرض عبادت پہلے کرنی ہوگی، اس کے بعد نفل جس اعتبار سے انسان ادا کرتے جائے گا اس طرح سے وہ اللہ سے قریب اور اللہ کی محبت حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ روزہ جیسی عبادت کے اعتبار سے دو درجے ہیں، ایک فرض روزہ اور ایک نفل روزہ۔ اب دوسرا اعتبار کیا ہے؟ دوسرا اعتبار ہے روزہ رکھنے والوں کے اعتبار سے۔ روزہ عبادت ہو گئی اور روزے رکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صائم کہا جاتا ہے، روزہ رکھنے والے۔ تو اس کے اعتبار سے تین درجات بنتے ہیں روزے کے، تو اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کے تین درجات ہوتے ہیں، تین لیول کا روزہ ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ فرمایا صوم العموم، ایک روزہ رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ عام روزہ رکھنے والے لوگ۔ اور دوسرا بات فرمایا وصوم الخصوص، خاص لوگ روزہ رکھنے والے، یعنی روزہ رکھنے والے خاص لوگ۔ اور تیسرا درجہ بتایا خاصوں میں سے بھی خاص روزہ رکھنے والے، عام روزہ رکھنے والے عام لوگ، اور دوسرا کیا ہے؟ خاص لوگ روزہ رکھنے والے، اور ایک ہے خاص میں بھی خاص روزہ رکھنے والے۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ تو کہتے ہیں عام لوگوں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو، پیٹ کو کھانے اور پینے سے روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے، اور اسی طرح شرمگاہ کو شہوت سے روک لیتے ہیں۔ تو صرف اتنا ہی روزہ وہ رکھتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ جو پیٹ کے اندر کھانا پینا نہیں جانے دیتے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے، یعنی اس کو جائز شہوات سے روک کر رکھتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں دوسرا درجہ کیا ہے؟ صوم الخصوص، خاص لوگوں کا روزہ۔ تو کہتے ہیں وہ اس روزے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اور روزے رکھتے ہیں۔ وہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ وہ اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے پیر کو۔ کتنی چیز آ گئی؟ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، اور دو چیزوں کو تو پہلے سے کر رہے ہیں وہ۔ ان سب چیزوں کو کس سے روک لیتے ہیں؟ گناہوں سے، گناہوں سے روک لیتے ہیں۔ تو یہ کن لوگوں کا روزہ ہے؟ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ یہ اللہ کے یہاں اس لوگوں سے زیادہ خاص لوگ ہیں۔ پھر تیسرا کہتے ہیں صوم خصوص الخصوص، یعنی خاص لوگوں میں بھی خاص لوگ۔ ان کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ دونوں درجات تو وہ مکمل کرتے ہیں۔ کون سے درجات؟ پیٹ میں کھانے پینا نہیں جانے دیتے اور شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ
اس کے علاوہ یہ جتنے اعضاء بتا گئے ان کو گناہوں سے روک لیتے. لیکن تیسری چیز ان کے یہاں یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کو، کس کو؟ دل کو برے خیالات اور دنیاوی خواہشات سے روک لیتے ہیں. کس سے روک لیتے ہیں؟ دل کو برے خیالات اور دنیاوی بیجا خواہشات سے روک لیتے ہیں اور اس دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. اس دل کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ مکمل طور سے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. یہ کون سے لوگ کون ہیں؟ خاص میں بھی خاص لوگ. تو یہ 3 درجات ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے اعتبار سے. تو پہلا اعتبار نفل اور فرض کا ہے، جو روزے جیسی عبادت کے اعتبار سے ہے، فرض اور نفل. تو ہمیں ادا کون سا کرنا ہے؟ فرض پہلے، اس کے بعد اللہ توفیق دے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے تو نفلی روزے رکھتے جائیں. اور رمضان میں تو نہیں ہوگا، رمضان کے بعد ہی ہوگا. لیکن روزہ رکھنے والوں میں ہم کون سے لوگ ہیں؟ عام لوگوں میں ہیں یا خاص لوگوں میں ہے یا خاص میں بھی خاص لوگوں میں ہے؟ تو ہم نے تینوں ڈیفینیشن آپ کو بتا دی اور یہ کتاب و سنت کی دلائل کو جمع کر کے یہ مرتبے ذکر کیے گئے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 3 طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا ہے، نہیں. ایک ہی انسان ایک روزے میں یہ تینوں درجات پا سکتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی درجے میں رہتا ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے درجے میں کبھی داخل ہو جائے، اور کبھی یہ ہوگا کہ وہ تیسرے درجے میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا عام لوگوں کا روزہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر دکھنے والا، یعنی پیٹ کے اندر آپ نے کھانا پینا نہیں ڈالا، پانی اور کھانا نہیں ڈالا، روک کے رکھ دیا اس کو. اور شہوت یعنی جو جائز خواہشات انسان کی فطری ہے اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہوا. دوسرا خاص لوگوں کو روزہ، اس میں اس کے ساتھ ساتھ کیا شامل ہے؟ آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو اور پیر کو، ان تمام چیزوں کو کس سے روک لیا ہے؟ تمام گناہوں سے روک لیا ہے. آنکھوں سے غلط چیز دیکھ نہیں رہے ہیں، کانوں سے جھوٹ چغلی غیبت سن نہیں رہے ہیں، اور اسی طرح زبان سے چغلی غیبت جھوٹ اور اسی طرح کی چیزیں غلط بیانی کر نہیں رہے ہیں، ہاتھوں سے کسی کو ظلم نہیں کر رہے ہیں، غلط کام میں اس کو استعمال نہیں کرے، پیروں سے غلط جگہ جا نہیں رہے. یہ ہو گیا خاص لوگوں کا روزہ. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا خاص لوگوں میں سے خاص لوگ کون سے ہیں؟ جنہوں نے یہ صرف 2 درجے تو اپنا لیے، تیسرا درجہ یہ کہ اس دل میں برے خیالات کو جگہ ہی نہیں دے رہے اور دنیا کی بیجا خواہشات کی طرف اس کو جانے نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی طرف پورا متوجہ کر کے رکھتے ہیں. یہ ہے صوم خصوص الخصوص، خاص لوگوں میں بھی خاص لوگوں کا روزہ. دلیل پر آپ ذکر کریں گے تو اس میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ دیکھیے. کہتے ہیں یہ تینوں معنی بالکل صحیح ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے. کچھ لوگ مجرد کھانے اور پینے سے رک جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ یہ تمام چیزوں سے روک لیتے ہیں، حرام چیزوں کے دیکھنے سے روک لیتے ہیں، اور موسیقی، گانے اور دل لگی کی باتیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. رمضان میں بھی دل لگی کی باتیں، شہوت بھڑکانے والی باتیں، ان سب چیزوں سے روک لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جھوٹ بات، دغا بازی نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور بد اخلاقی نہ چھوڑے تو ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو وہ کھانا پینا چھوڑ کے رکھے. مانا یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کے رکھ کے بھی اس کو کوئی مطلب نہیں حاصل ہوگا، لیکن روزہ اسے مکمل کرنا ہوگا. روزہ اس کو مکمل کرنا ہوگا، یعنی میں چغلی کی بس سے نہیں بیمانی سے نہیں رک رہا ہوں تو روزہ بھی چھوڑ کے رکھوں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ عبادت اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا، وہ ساقط نہیں ہو جائے گی گناہ کرنے کی وجہ سے. اسی طرح آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ روزے رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس سے، ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یعنی بھوکے پیاس سے روزہ مکمل کر لیتے لیکن کچھ ملتا الٹا نہیں ہے، یعنی ان کو تقوی ہی نہیں حاصل ہوا کیونکہ انہوں نے صرف یہی روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک اور پیاس کا روزہ رکھا ہوا ہے. پھر آگے فرمایا کچھ قیام اللیل کرنے والے بھی ایسے ہیں، یعنی تراویح کی نماز پڑھنے والے عام طور سے ہم کہہ دیتے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں کہ جن کو ان کے قیام اللیل سے، تراویح کی نماز سے سوائے رت جگہ کے کچھ نہیں ملتا. سوائے رت جگہ کے، اس کو رت جگہ بولتے ہیں ہمارے، کہ نماز پڑھ کے بھی آئے ہیں، قیام اللیل کر کے بھی آئے ہیں، کتنا خیالات تھا اس میں، کتنے وسوسے تھے، کتنے برے خیالات تھے، کس کو کتنا برا بھلا کہا، کس کے بارے میں کتنا غلط سوچا،
نہ قرآن پہ دھیان تھا کہ امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں، کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے، کتنی بار عذاب کا تذکرہ آیا، کتنی بار رحمت کا تذکرہ آیا، کچھ نہیں معلوم۔ الٹا کبھی کبھی انسان گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر امام صاحب سے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ زیادہ بھی ہو گیا تو امام صاحب کے بارے میں کچھ غلط بھی سوچ رہے ہیں کہ باہر ملیں تو بتاتا ہوں، ہاں اتنی لمبی کیوں پڑھا ہے۔ تو بہرحال گنہگار بھی ہو سکتا ہے انسان، اگر غلط خیال سوچ لیا، اس کے بارے میں غلط نیت کر لی، ہاں شکایت کر دیں گے، کمپلین کر دیں گے تو ان کو بتایا جائے گا اچھے سے، تو یہ سارا اگر سوچتے تو گنہگار بھی ہو سکتا ہے کبھی۔ تو کہتے ہیں کہ رت جگہ سے ان کو سوائے رت جگہ اور کچھ نہیں ہوگا ان کو حاصل، یعنی یہ بھی قیام، تو قیام اللیل بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے لئی الصیام من الطعام والشراب، کہتے ہیں کہ روزہ یہ نہیں ہے کھانے پینے سے رک دیا جائے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ باطل چیزوں سے رک جائے۔ تو بہرحال یہ جو دلائل ہم نے ذکر کرے اس وجہ سے ذکر کی ہے کہ یہ 3 درجات جو ہم نے بتائے یہ ایسے ہی نہیں ہیں، اس کو علماء نے دلائل کی روشنی دلائل کو سامنے رکھ کر یہ درجات بیان کی، لیکن حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ ایسے سے روزے ہوتے ہیں، وہ دلائل کی روشنی میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ روزے کے 3 درجات ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے روزے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں خاص الخاص روزے داروں میں سے ہمیں شامل فرمائے، اور اس عبادت کو اچھی طرح سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ایسے روزہ داروں میں شامل کر جنہیں واقعی معنوں میں تقوی حاصل ہو، اور ایسے قیام اللیل کرنے والوں میں شامل کر جنہیں واقعی قیام اللیل سے تقوی حاصل ہو اور ان کی مغفرت ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔